اچھا یہ بتائیں باجی کہ جب لیکن میری ان سے فرینڈشپ کبھی جب خان صاحب جیل کے اندر کوئی بات کرتے ہیں وہاں سے وکلا آ کے باہر بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر سینئر لیڈرشپ جن کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو میسج ہے باہر کس طرح آئے جو عوام تک صحیح پہنچے, پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان تک صحیح پہنچ سکے. اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر بات کا کنٹیکسٹ چینج کیا جائے تو اکثر بات بدل جاتی ہے. اب تو یہ خان صاحب ہی آ کے بتائیں گے کہ کون سی بات انہوں نے کون سے کنٹیکسٹ میں کیا کی تھی, لیکن کچھ ٹرسٹڈ خان صاحب کے فوکل پرسنز ہیں تو وی ٹرسٹ ہم کہ وہ آ کے بات جو ہے باہر صحیح کریں گے. اور پھر خان صاحب تک یہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ کس نے بات کس طرح ٹویسٹ کر کے کی تو وہ چینج بھی کر دیتے ہیں فوکل پرسن. آپ کی جرنل کوبل صاحب سے بات ہوئی جو لیبر پارٹی کے, وہ کب تک جا رہے ہیں پاکستان میں؟ وہ انہوں نے ابھی انیشلی پلان بنایا ہے جانے کا, ابھی ہماری پرسوں ہی ملاقات ہوئی ہے. ابھی ہم اس پہ زیادہ ان سے انگیج کریں گے, بات کریں گے کہ وہ کس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, کون ریڈی ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے. بیکاز ہی سیڈ کہ ہی ٹیک اے گروپ آف ایم پیز ٹو گو ود ہم ٹو سی ٹو میٹ عمران خان اینڈ یو نو ٹاک ٹو ہم اینڈ سی واٹس ہیپننگ. عمران خان صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ہماری ریکویسٹ پہ کیونکہ ہم ان سے ملے تھے, ہم نے ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا انجسٹس ہو رہا ہے, اسپیشلی یہ کہ پبلک کو ان کو پبلک تک بات ان کی نہیں پہنچتی, ان کی تصویر نہیں پہنچتی, ان کے ٹرائلز جو ہیں وہ بھی جیل میں ہو رہے ہیں وچ از شیئر انجسٹس. تو وہ جا کے ایک شو آف سپورٹ آف بیکاز جرمنی اسٹینڈس فار ہیومن رائٹس. آپ نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ ان کا ہیومن رائٹس پہ اسٹینڈس کافی اسٹرانگ ہے, وہ اور ان کی وائف دونوں. شیرت مروت نے بہت کام کیا پی ٹی آئی کے لیے, لیکن آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں جو خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں وہ خان صاحب کو پتہ ہے, اور خان صاحب کو بہت سارے وہ فیکٹس پتہ ہوتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو مجھے نہیں پتہ. آئی ٹرسٹ ہز ججمنٹ, جو بھی انہوں نے کیا ہے پارٹی نے کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر آپ نے بتایا کہ وقت لے کے جا رہی ہیں آپ اس کے بعد. جی السلام علیکم. برطانیہ آنے کا مقصد اویئرنیس کرنا تھا جو ہمارے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے, اور ان کے لیے ان سے ریکویسٹ کرنا تھا کہ آپ کی یہاں پہ بہت پاورفل وائس ہے, یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ آپ اپنی وائس کو ریز کریں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ اور باقی بہت سارے پرزنرز کے ساتھ, تو اس کے لیے مل کے یہاں پہ کام کیا جائے, یہاں کی گورنمنٹ کو انفارم کیا جائے. ان کی گورنمنٹ کولیبوریٹ کر رہی ہے ایک گورنمنٹ کے ساتھ جو کہ ریگنگ پہ بیس ہے, تو ایز پر دیئر لا دے کین ڈو دیٹ, انٹرنیشنل ٹریٹیز پروہیبٹ دیٹ. تو یہاں پہ آپ سب کو مل کے آواز اٹھانی. آپ نے ابھی کہا کہ یہاں سے وفد لے کے جا رہی ہیں. جی میں تو وفد لے کے جا رہی ہوں. جیمی کوبن سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اٹ وینٹ ویری ویل, اینڈ ہی سیڈ کہ پاس مائی پرسنل میسج ٹو عمران خان صاحب, مائی ریگارڈس ٹو ہم, اینڈ ٹیل ہم دیٹ آئی ول ریز وائس فار ہم ویر ایور پاسبل. اینڈ آلسو ہی واز لوکنگ ایٹ دی اپرچونیٹی, ہی ڈسکسڈ ود می کہ اگر ایم پیز کا وفد یہاں, کیونکہ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا کہ ان کی آواز کسی کو سننے نہیں دی جاتی, ان کی تصویر باہر نہیں آنے دی جاتی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کیا مل سکتے ہیں. میں نے کہا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی ول ٹرائی کہ ہم یہاں سے ایک وقت جو ہے ایم پیز کا وہ لے کے جائیں اور ہم عمران خان صاحب کو ملیں اور ان کی صورتحال سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بات کی کہ انہیں زہر دیا گیا, سلو پوائزننگ کی گئی ہے, لیکن جو پمس کے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے ڈینائی کی ہے کہ کوئی ایسے سائن نہیں ملے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بشرا عمران خان صاحبہ کو جب اریسٹ کے 4-5 دن کے بعد یہ ان کو پوائزنس فوڈ دیا گیا تھا, اور جب ان کا ٹیسٹ کرایا گیا تو وہ 40 ڈیز کے بھی بعد 8 ہفتے کے بعد کرایا گیا. ہم نے پہلے جو پیٹیشن کی کہ ان کا ہیلتھ چیک اپ کرایا جائے, تو ڈیلیبریٹلی اس کو اتنا لنگر آن کیا گیا کہ جو بھی ان کو دیا گیا تھا زہریلا کھانا اس کا جو ہے اثر کم ہو جائے, کیونکہ ان کا تھروٹ برننگ تھی, ان کی اسوفیگس اور آل دیٹ. اگر یہ اتنے ہی سچے اور ان کو کچھ نہیں دیا گیا تو فوراً میڈیکل ٹیسٹ کراتے. انہوں نے جب بھی جو ٹیسٹ بھی کرائے, آپ حیرت میں شاید آپ کو حیرت ہو کہ میں نے بارہا شفا ہاسپٹل کو بولا کہ مجھے انڈوسکوپی کی ریکارڈنگ دی جائے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ لیگل کاؤنسل, ہم نے لیگل کاؤنسل کو بھیجا, نہیں دی گئی. پھر کہا جی فیملی کی طرف سے اپیل کریں, ہم نے فیملی کی طرف سے اپیل کی, نہیں دی گئی. فائنلی کہنے لگے 10-15 دن کے بعد کہ جی ایک پرفارما ہے, یہ پیشنٹ سے جو سائن کریں, پیشنٹ جیل میں ہے, آپ ہمیں پہلے دن بتا دیتے. ابھی تک ہمیں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں دی گئی. بایوپسی کی رپورٹ آنے کے پہلے ہی جج نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بشرا عمران خان کی صحت ٹھیک ہے. بایوپسی کی بھی رپورٹ بھی نہیں آئی تھی. تو اب جس ملک میں انصاف کا یہ حال ہو کہ ججز رو رہے ہوں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, تو اس میں باقی کیا رہ جاتا ہے. یہاں جب آپ لوگوں سے بات کرتے تو وہاں پہ یہ نہیں پوچھتے آرمی کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں, ان کی قیادت کے اوپر, جبکہ آرمی کہتی ہے ان کا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں. دیکھیں عمران خان آرمی پہ تو میرا نہیں خیال کہ یا ان کی اہلیہ یا کسی نے آرمی پہ تنقید نہیں کی ہے. وہ تنقید بلکہ جب بھی ابھی ریسنٹلی جو بھی ایپیسوڈ ہوا تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے,
اب اگر کوئی یہ ڈینائی کرے فیکٹ کہ جی رجیم کس نے چینج کی, رجیم کون لے کر آیا, ابھی جو ریگنگ کے بعد کس نے بنائی, تو وہ ایک ڈینائی پوری دنیا کو پتہ ہے, تو وی کانٹ ڈینائی دوز فیکٹس. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں حکومت چلا رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے ذمہ داری ان کی ہے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ جو کیس کا اگر میں کہہ لوں تو وہ کیس ہے ہی بیس لیس, اس میں وٹنس تو بعد کی بات آتی ہے. جو لائرس کی پلی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کیس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے, نہ اسلامک لا میں ہے نہ اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے جو پریویسلی سپریم کورٹ کے کیسز ہیں تو اس میں ایڈیشنل ایویڈنس اینڈ آل دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ بیکاز اس کیس کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں یہاں پہ ایک پرسنل وزٹ پر آئی ہوں, پرسنل ان دا سینس کیونکہ میرے پاس پی ٹی آئی کا کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہے, تو میں خان صاحب کی پرمیشن مجھے ایک اپنے پرسنل وزٹ کے لیے, ان سب کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں, لیکن مجھے ایک پرسنل وزٹ کے لیے تو پارٹی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کیس کا اگر میں کہہ لوں تو وہ کیس ہے ہی بیس لیس, اس میں وٹنس تو بعد کی بات آتی ہے. جو لائرس کی پلی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کیس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے, نہ اسلامک لا میں ہے نہ اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے جو پریویسلی سپریم کورٹ کے کیسز ہیں تو اس میں ایڈیشنل ایویڈنس اینڈ آل دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ بیکاز اس کیس کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں یہاں پہ ایک پرسنل وزٹ پر آئی ہوں, پرسنل ان دا سینس کیونکہ میرے پاس پی ٹی آئی کا کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہے, تو میں خان صاحب کی پرمیشن مجھے ایک اپنے پرسنل وزٹ کے لیے, ان سب کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں, لیکن مجھے ایک پرسنل وزٹ کے لیے تو پارٹی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا بھی اچھا یہ بتائیں باجی کہ جب لیکن میری ان سے فرینڈشپ کبھی جب خان صاحب جیل کے اندر کوئی بات کرتے ہیں وہاں سے وکلا آ کے باہر بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر سینئر لیڈرشپ جن کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی, تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو میسج ہے باہر کس طرح آئے, جو عوام تک صحیح پہنچے, پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان تک صحیح پہنچ سکے. اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر بات کا کنٹیکسٹ چینج کیا جائے تو اکثر بات بدل جاتی ہے. اب تو یہ خان صاحب ہی آ کے بتائیں گے کہ کون سی بات انہوں نے کون سے کنٹیکسٹ میں کیا کی تھی, لیکن کچھ ٹرسٹڈ خان صاحب کے فوکل پرسنز ہیں تو وی ٹرسٹ ہم کہ وہ آ کے بات جو ہے باہر صحیح کریں گے, اور پھر خان صاحب تک یہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ کس نے بات کس طرح ٹویسٹ کر کے کی تو وہ چینج بھی کر دیتے ہیں فوکل پرسن. آپ کی جنرل کوبل صاحب سے بات ہوئی جو لیبر پارٹی کے, وہ کب تک جا رہے ہیں پاکستان میں؟ وہ انہوں نے ابھی انیشلی پلان بنایا ہے جانے کا, ابھی ہماری پرسوں ہی ملاقات ہوئی ہے, ابھی ہم اس پہ زیادہ ان سے انگیج کریں گے, بات کریں گے کہ وہ کس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, کون ریڈی ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے, بیکاز ہی سیڈ کہ ہی ول ٹیک اے گروپ آف ایم پیز to go with him to see to meet Imran Khan and talk to him and see what's happening. وہ عمران خان صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ہماری ریکویسٹ پہ کیونکہ ہم ان سے ملے تھے, ہم نے ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا انجسٹس ہو رہا ہے, اسپیشلی یہ کہ پبلک کو ان کو پبلک تک بات ان کی نہیں پہنچتی, ان کی تصویر نہیں پہنچتی, ان کے ٹرائلز جو ہیں وہ بھی جیل میں ہو رہے ہیں وچ از شیئر انجسٹس. تو وہ جا کے ایک شو آف سپورٹ آف بیکاز جرمنی اسٹینڈس فار ہیومن رائٹس, آپ نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ ان کا ہیومن رائٹس پہ اسٹینڈس کافی اسٹرانگ ہے, وہ اور ان کی وائف دونوں. شیرت مروت نے بہت کام کیا پی ٹی آئی کے لیے, لیکن آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں جو خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں وہ خان صاحب کو پتہ ہے, اور خان صاحب کو بہت سارے وہ فیکٹس پتہ ہوتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو مجھے نہیں پتہ. آئی ٹرسٹ ہز ججمنٹ, جو بھی انہوں نے کیا ہے پارٹی نے کیا ہے. میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں کہ ان کو یا ان کی اہلیہ کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں. مریم بھی یہ بتائیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے فرینڈ کی فرق ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کے بھی فرینڈ ہو, ان کے والے سے کہتے تھے کہ وہی عثمان بردار کو چلا رہی تھی, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے یہ چیزیں سنی, تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں تاکہ میں آگے کیونکہ بشرا بی بی تو گھر سے نہیں نکلتی, وہ گھر میں گھریلو خاتون ہیں, وہ تو بازار تک بھی شاپنگ کے لیے ان کو شوق نہیں ہے, تو ہماری فیملی زیادہ تر ان کے لیے شاپنگ کرتی ہے. تو باہر کچھ ہو رہا تو ان تو خبریں تو مطلب تھرو ادر پیپل پہنچتی ہیں. جب میں نے یہ سنا تو میں نے کئی سارے لوگوں کو کہا کہ آپ جو فرح صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی ایویڈنس دیں, میں آگے پہنچاتی ہوں. مجھے تو آج تک کسی نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا. دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کب سے چینج ہوئی ہے, اگر ان کے پاس فرح صاحبہ کے خلاف تھے کچھ ثبوت تو ان کو چارج کرتے, وہ تو ابھی تک چارج نہیں ہوئے ہیں, تو یہ لوگ ہوئے ہیں تو وائی ناٹ. اگر آرمی کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں ان کی قیادت کے اوپر, جبکہ آرمی کہتی ہے ان کا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں. دیکھیں عمران خان آرمی پہ تو میرا نہیں خیال کہ یا ان کی اہلیہ یا کسی نے آرمی پہ تنقید نہیں کی ہے, وہ تنقید بلکہ جب بھی ابھی ریسنٹلی جو بھی ایپیسوڈ ہوا تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اب اگر کوئی یہ ڈینائی کرے فیکٹ کہ جی رجیم کس نے چینج کی, رجیم کون لے کر آیا, ابھی جو ریگنگ کے بعد کس نے بنائی, تو وہ ایک ڈینائی پوری دنیا کو پتہ ہے, تو وی کانٹ ڈینائی دوز فیکٹس. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں حکومت چلا رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے ذمہ داری ان کی ہے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ جو عدت تھا کہ جو بھی اسپیشلی نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے لوگ کہتے تھے کہ ان کا ایسی نہیں ہونا چاہیے, ان کو پریویلیج نہیں ملنی چاہیے, تو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نہیں دیا جا رہا, ایسی بھی نہیں دیا جا رہا, کوئی پریویلیج نہیں دی جا رہی, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خان صاحب کے اسٹانس کے خلاف ہے؟
खान साहब ने तो रिक्वेस्ट नहीं की कि उनको एसी दिया जाए, खान साहब तो उसी में गुजार रहे हैं। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि खान साहब बड़ी कंफर्टेबली रह रहे हैं, खान साहब जो है बड़े इज़ वेरी हैप्पी इन द जेल। खान साहब इज़ नॉट हैप्पी, कोई भी इंसान हैप्पी नहीं होता जेल में। ये कहना इज़ हैप्पी, इट्स अनफॉर्चुनेट। खान साहब तवक्कल पे हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके कि ईमान उनका स्ट्रॉन्ग है, वो अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं। बट ही सेड ही इज़ नॉट गोना गिव। मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि उनको या उनकी अहलिया के पास ये सहूलियात नहीं अच्छा हैं। मरीम में भी ये बताएं कि बुशरा बीवी जो हैं उनके फ्रेंड थी, फ़र्क होगी, हो सकता है आपके भी फ्रेंड हो, उनके वाले से कहते थे कि वही उस्मान बुरदार को चला रही थी, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने ये चीज़ें सुनी, तो मैंने कहा आप मुझे कोई एविडेंस प्रोवाइड करें ताकि मैं आगे बीबी, क्योंकि बीबी बुशरा बीबी तो घर से नहीं निकलती, वो घर में घरेलू खातून है, वो तो बाज़ार तक भी शॉपिंग के लिए उनको शौक नहीं है। तो हमारी फैमिली ज़्यादातर उनके लिए शॉपिंग करती है, तो बाहर कुछ हो रहा तो उन तो खबरें तो मतलब थ्रू अदर पीपल पहुंचती हैं। जब मैंने ये सुना तो मैंने कई सारे लोगों को कहा कि आप जो फरा साहिबा के बारे में बात करते हो तो मुझे कोई एविडेंस दें, मैं आगे पहुंचाती हूँ। मुझे तो आज तक किसी ने कोई एविडेंस नहीं दिया। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट कब से चेंज हुई हुई है, अगर इनके पास फरा साहिबा के खिलाफ थे कुछ सबूत तो उनको चार्ज करते, वो तो अभी तक चार्ज नहीं हुए हैं, तो ये लोग हुए हैं, तो वाई नॉट। अगर आप समझती हैं माफ़ी मांगने से मसला हल हो जाएगा और आगे चल पड़ेंगे? किस चीज़ की माफ़ी, जिसकी वो कह रहे हैं किस चीज़ की? 9 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को फॉल्स फ्लैग हुआ था, तो जिन्होंने फॉल्स फ्लैग किया था दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। नहीं, चलना नहीं चाहिए। जो उनको पता है कि किसने किया है, जिसने किया वो माफ़ी मांगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, आपको लगता है जो इस टाइम टॉप लीडरशिप है पीटीआई की पाकिस्तान में खान साहब के बाद, उनके हैंडलर कोई और हैं, क्योंकि उनका बयानिया डिफरेंट होता है, खान साहब का डिफरेंट होता है, आपको लगता है पीटीआई की लीडरशिप का आई थिंक कि वो उनका बयानिया खान साहब के, जैसे उमर अयूब साहब या उनकी बात करें, आई थिंक उनका बयानिया तो खान साहब के बयानिया से अलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन उमर अयूब साहब को अक्सर दफ़ा मिलना ही नहीं दिया जाता खान साहब से, उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि हमने माजी में भी देखा कि ख़वातीन निकली, उन्होंने क़यादत की, एहतजाज हुआ, कुलसूम नवाज साहबा हुकूमत निकली, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किए, मस्जिद में नवाज निकली, तो कैसा मुमकिन है कि आप भी जब क़यादत फेल हो जाए, जैसे कि अभी तक लग रहा है कि पंजाब में वो नहीं कर सके, तो आप निकलें और लोगों को बाहर निकालें, कारकुनों को बाहर निकालें? देखिए, आप लीड करें। मेरे तो पीटीआई में तो आई एम नॉट अ पीटीआई लीडर, तो हमारा फर्स्ट जो है वो तो यही है कि पीटीआई लीडर्स को जब खान साहब कहीं कॉल दें तो वो लोग निकलें। दूसरा ये कि अलीमा वापा वहाँ पर हैं, वो अगर जिस वक्त कॉल देंगी वर्कर्स को, आई एम श्योर के वर्कर्स विल फॉलो द कॉल। लेकिन हमारी तो प्रेफरेंस एज अ फैमिली यही है कि हम फैमिली के लेवल पे तो आवाज़ उठाते हैं, तो लेकिन जो लीडरशिप है वो वर्कर्स को जो कॉल है वहीं से आनी चाहिए। मुझे अंदाज़ा था, पर इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल द जेल कंडीशंस, द मिलिट्री कोड्स एंड ऑल दैट, क्योंकि ज़ाहिर बात है साथ ही फ़लस्तीन का इशू शुरू हो गया तो डाइवर्जन हो गई लोगों को, बट ही वाज वेरी मच कंसर्न। तो फिर उन्होंने बल्कि खुद ही इनिशियली प्रपोज किया कि जी हम एमपीज़ को लेके जाते हैं, खान साहब से मिलते हैं, जाके बात करते हैं, अपने तफादात पहुँचाते हैं, खान साहब की एक कॉल पे लब्बैक कहते हैं, तो जो कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, और अपनी बहन का जिनकी आज फ्लैट भी थी और ये तशरीफ़ लाई। तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरी बहन ने मुझे क्वेश्चन किया कि आप पीटीआई वाले जो है इधर कोई इकट्ठे होकर चलते नहीं हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप वापस जाएंगे, इमरान खान साहब के पास हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि हमारे लंदन या जितने भी ओवरसीज़ पीटीआई है इनको इकट्ठा होकर चलना चाहिए। तो जितनी की हमारी वर्थ है हम वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा करेंगे। जो आज मुझे पता चला है, अभी इन्होंने बताया कि खान साहब के साथ जो आपको बताया जाता है वो नहीं है, खान साहब अंदर जेल में कोई देसी मुर्गे नहीं खा रहे, उनके साथ जो हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है। तो मुझे तो बड़ा शौक हुआ कि ये हमें तो बताया जा रहा था कि खान साहब बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं जेल में, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज मुझे अभी पता चला, जिनसे हमारी बात होती है वो तो हमें यही कहते हैं कि खान साहब ठीक हैं। तो मैं अपनी बहन को यही कहूँगा हमारा मैसेज उनको पहुँचाएं कि हम पीटीआई वाले जितने भी ओवरसीज हैं इनको इकट्ठा होकर चलें। आमिर साहब ये बताएं कि नहीं चलेगा। अच्छा, आपको लगता है जो इस टाइम टॉप लीडरशिप है पीटीआई की पाकिस्तान में खान साहब के बाद, उनके हैंडलर कोई और हैं, क्योंकि उनका बयानिया डिफरेंट होता है, खान साहब का डिफरेंट होता है, आपको लगता है कोई पीटीआई की गड़बड़ है? लीडरशिप का
आई थिंक कि वो उनका बयानिया खान साहब के, जैसे उमर अयूब साहब यंग की बात करें, आई थिंक उनका बयानिया तो खान साहब के बयानिया से अलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन उमर अयूब साहब को अक्सर दफ़ा मिलना ही नहीं दिया जाता खान साहब से। अच्छा अमर अच्छा ब्लॉक कर मैडम, देते हैं। जैसा कि मेरे तो पीटीआई में तो आई एम नॉट अ पीटीआई लीडर, तो हमारा फर्स्ट जो है वो तो यही है कि पीटीआई लीडर्स को जब खान साहब कहीं कॉल दें तो वो लोग निकलें। दूसरा ये कि अलीमा वापा वहाँ पर हैं, वो अगर जिस वक्त कॉल देंगी वर्कर्स को, आई एम श्योर के वर्कर्स विल फॉलो द कॉल। लेकिन हमारी तो प्रेफरेंस एज अ फैमिली यही है कि हम फैमिली के लेवल पे तो आवाज़ उठाते हैं, तो लेकिन जो लीडरशिप है वो वर्कर्स को जो कॉल है वहीं से आनी चाहिए। अच्छा आमिर खान साहब, आपने बहुत ज़्यादा काम किया पीटीआई के लिए यहाँ लंदन में, यूके में, तो आप क्या समझते हैं कि जब पीटीआई तक पहुंची है कि नहीं, लेकिन मेरा जितना कि हक बनता है, मैं खान से लव करता हूँ, जितना कि मेरा हक बनता है वो हम करते हैं, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा करेंगे। तो जैसे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैंने अपनी बहन को कहा कि हमारा ये मैसेज ज़रूर खान साहब को पहुँचाएं, ओवरसीज़ आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जब भी आप कॉल करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ। अगर हमें कोई कॉल करे, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है, जितना कि हमें पता होता है हम उस तरह अपना करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि खान साहब को हमारा मैसेज पहुँचाएँ इंशाल्लाह।